نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ محترم عزیز ناظرین ساتھیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ چل مفتی رہا عارف ہے بڑنی صاحب ہمیں دیکھ لو۔ حضرت اور دیکھ رہا ہوں، اپنا مائک ذرا بند کر لیں۔ امن ٹھیک ہے مولانا ساجد صاحب آپ بولے، میں نے ان کا مائک بند کر دیا۔ تو یہ مبارک مہینہ یہ ہے ہمارے مفتی اشرف صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے گا، بڑے مقرر ہیں، قاضی مطیع اللہ انشاءاللہ۔ صاحب کی طرز پر یہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے گا۔ مفتی صاحب آپ ذرا لائن پر ہی رہیں نا، کبھی آپ بھاگ جائیں، آپ کے پاس وقت کم رہتا ہے اصل میں۔ جی 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 ٹھیک ہے، بولیے۔ تو اللہ رب العزت نے جب جب بھی کسی کو آزمایا تو پہلے ان کو جھنجھوڑ کے دیکھا کہ میرا بندہ، میرا نبی ایمان پر کتنا پختہ ہے، ایمان پر کتنا جمع ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی آزما کے دیکھا، ان کی آزمائشیں ہوئی، ان کے امتحانات ہوئے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے گھر والوں پر، آپ کے دادا پر اور آپ کی والد صاحب پر اور آپ کی والدہ پر آزمائشیں آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یعنی جب اللہ رب العزت کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں اس کو پہلے سخت پریشانیوں میں، سخت تکلیفوں میں اور آزمائشیں دے کر اس کو آزماتے ہیں، اور جب وہ اس آزمائش میں کھرا اترتے ہیں اللہ رب العزت کی پھر مدد آتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا الا ان نصر اللہ قریب، کہ ہمارے پاس اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اس کو دور مت جانو، وہ بہت قریب ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے دادا پر ایک آزمائش آئی اور اس آزمائش میں وہ کھرا اترے۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب حضرت عبداللہ پر آزمائش آئی، آپ بھی اس میں کھرا اترے، اور اس کے بعد ایک آزمائش آپ کی والدہ پر آئی، آپ کی والدہ بھی اس میں کھرا اتری۔ تو اللہ رب العزت نے ان آزمائشوں کے پورا ہو جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ جب دنیا میں آئے تو دنیا میں جہالت کا دور تھا، چاروں طرف تاریکی تاریکی تھی، خرافات رسومات عام تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل رسومات کو، ان کا خاتمہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی جب پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں آپ کے حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، اور اس وقت جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب تھا تو چراغ کا تیل ختم ہو گیا، روشنی کی ضرورت پڑی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو تمام گھر نور سے منور ہو گیا، یعنی پورا کمرہ، پورا حجرہ، تمام گھر
نور سے منور ہو گیا۔ بلکہ میں یہاں یہ کہتا ہوں، جہاں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا سارا چہرہ انور نور سے منور تھا، پاکیزہ تھا، آپ کے چہرے سے انوار ٹپا کرتے تھے، اور پورے عالم میں آپ کی خوبصورتی کا اور آپ کے حسن و جمال کا ڈنکا بجتا رہا ہے، اور صبح قیامت آپ کے حسن و جمال کا، خوبصورتی کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، تو آپ کی نشو نما اور آپ کی تربیت اور لوگوں سے، عام لوگوں سے بالکل جدا تھی، بالکل برعکس تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ میں چلنا سیکھا، اور 10 ماہ کی عمر میں آپ نے تیر اندازی کے مقابلے میں نکلے، اور 12 مہینے میں یا 2.5 سال میں تقریباً آپ نے جو ہے وہ کشتی کے مقابلے میں نکلے، کشتی چلانا سیکھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہوئی ہے، اور جو آپ کا نشو نما ہوا ہے، یا آپ کا جو بچپنا تھا، وہ اور عام لوگوں سے بالکل جدا تھا، بالکل برعکس تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب تمام عورتیں، دیہاتوں سے آنے والی عورتیں، وہ مکہ آتی اور شہر کے بچوں کو لے کے چلے جاتی، کھاتے پیتے گھرانوں سے جو بچے ہوتے تھے، جو مالدار بچے ہوتے تھے، ان کو لے جایا کرتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کو چھوڑ کر تمام عورتیں چلے گئی، کہ اس بچے سے کیا ملے گا، یہاں سے کیا حاصل ہوگا، یہاں سے کوئی کسی انعام کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ وہ تمام عورتیں جو باہر کے آنے والی عورتیں تھیں، وہ تمام کی تمام عورتیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بہرحال مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو صرف اس نسبت سے لیا، تمام لوگوں نے چھوڑ دیا، تمام عورتوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آخر میں ہم نے سوچا، ہم نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ یہ بچہ ہے، اس سے یہاں سے کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا، انعام کیا ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی، ہم نے مشورہ کیا اپنے شوہر سے، فرمایا کہ چلو اسی کو لے کے چلتے ہیں، چلو اسی کو لے کے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بچے میں برکت رکھ دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے مشورہ کیا اور وہ اس بچے کو لے کر چل دیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے اس بچے کو، میرے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، میں اس بچے کو جب میں نے سینے سے لگایا، اپنی چھاتی مبارک سے لگایا، تو میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، الحمدللہ میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ اور جب یہ بچہ دودھ پیتا تھا تو دائیں طرف سے، دائیں چھاتی سے دودھ پیتا تھا، اور جب بائیں طرف کو اس بچے کو کیا جاتا تو یہ بچہ بائیں جانب دودھ پینے سے منع کر دیا کرتا تھا۔ بائیں طرف سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کبھی دودھ نہیں پیا، دائیں جانب سے آپ دودھ پیا کرتے تھے۔ یعنی ساری دنیا کو آپ نے یہ پیغام دیا، عدل و انصاف کا ایک پیغام دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی، کہ عدل و انصاف کی مثال قائم کی کہ میرے بعد ایک رضائی بھائی ہے جو میرے بعد دودھ پینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیا، دائیں چھاتی سے دودھ پینا گوارا کیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بدن پر میں نے کبھی کوئی نجاست نہیں دیکھی، کوئی غلاظت نہیں دیکھی۔ آپ کے رفع حاجات کے اوقات متعین تھے، چنانچہ آپ نہ دوسرے بچوں کی طرح پریشان کیا کرتے تھے، اور نہ آپ روتے تھے، نہ تنگ کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے خوش مزاج تھے۔ آپ کی زندگی بچپن ایسا تھا کہ اگر آپ کے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے سطر کو ڈھانکنے کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو منتخب فرما دیا کرتا تھا، فرشتوں کو منتخب فرما دیا کرتا تھا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے جب تک آپ کا سطر نہ ڈھانک دیا جاتا اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملتا تھا، اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بچے کو لے لیا کہ چلو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی کے اندر برکت عطا فرما دے۔
تو آپ اس بچے کو لے کر اپنے خیمے کے اندر آ گئی، اپنے گھر آ گئی۔ تو جب صبح ہوئی تو دیکھتے کیا ہے کہ تمام جو ان کے گھروں کے اندر اونٹنیاں تھی، ان اونٹنیوں کے تھن دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ کے شوہر حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، ہم یہ دیکھ کر چونک گئے کہ تمام اونٹنیوں کے دودھ تھنوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دودھ دوہا، اور دودھ دوہنے کے بعد ہم نے اس بچے کو پلایا سب سے پہلے، اس کے بعد پھر ہم نے پیا، اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، مہمانوں کے لیے رکھا۔ اس کے بعد یہ ہماری زندگی کی پہلی رات تھی جو ہم نے سو کر گزاری، ورنہ اس سے پہلے جو ہمارا بچہ تھا وہ ساری ساری رات پریشان کیا کرتا تھا۔ آج ہماری زندگی کی یہ پہلی رات ہے جو ہم نے سو کر گزاری ہے، سو کر گزاری ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اس طرح ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ جب پیٹ میں تھے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب آپ مہمان بن کے حضرت آمنہ کے پیٹ میں آئے تو آپ کی والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کے پھر آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی پرورش، آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہیں انہوں نے آپ کی کفالت فرمائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دادا آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو اپنے تخت پر اپنے قریب بالکل پاس بٹھایا کرتے تھے۔ جو مکے کے لوگ تھے وہ بڑے پریشان تھے، بڑے حیران تھے کہ یہ سردار مکہ، یہ مکے کا سردار عبد المطلب کسی کو اپنے قریب نہیں بٹھاتے ہیں۔ چنانچہ لوگ بڑے حیران تھے، یہ کون آدمی ہے، یہ بچہ کون ہے کہ اس کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، اور میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور یہ آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، اللہ نے اس کو سید الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ آپ بڑی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کو اپنے قریب میں بٹھایا کرتے تھے۔ یعنی جہاں جس آدمی کو جگہ نہیں ملتی تھی، کسی جو ہے وزیر کو بھی جگہ نہیں ملتی تھی، کسی بڑے آدمی کو بھی، کسی جو ہے مکے کے سردار کو بھی جگہ نہیں ملتی تھی، وہاں آپ یعنی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اٹھتی، میں چہرہ دیکھنے کے لیے قریب آتی تو آپ کا چہرہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ کا چہرہ ابھی ابھی دھویا گیا ہو، گویا آپ کا چہرہ ابھی ابھی دھویا گیا ہو۔ یعنی آپ کا چہرہ بچپن ہی سے ایسا لگتا تھا، نہ آپ کے چہرے پر کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی سلوٹ تھی، اور نہ ہی آپ کا چہرہ بےہودہ نظر آتا تھا، بلکہ آپ کا چہرہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، جس کی وجہ سے آپ بچپن ہی سے ایسے لگتے تھے کہ جیسے گویا آپ کا چہرہ ابھی ابھی دھویا گیا ہو۔ آپ کے آپ کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر سرما لگا ہوا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر سرما لگا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کی آنکھوں میں سرما لگانا چاہا تو گویا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے آنکھوں پر پہلے سے ہی سرما لگا ہوا ہے، پہلے سے ہی سرما لگا ہوا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پھول جیسا تھا، پھول جیسا شگف تھا، اور شبنم جیسا صاف شفاف مفتی ہوتا ساجد تھا۔ صاحب، جی مفتی ساجد صاحب ذرا جی، تھوڑا سا مختصر کر لیں، چونکہ اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ اب آپ جو انشاءاللہ ہے 2-3 منٹ انشاءاللہ، میں بات پوری کر لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا نے فرمائی، اور پھر آپ کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا سب سے چہیتا بیٹا ہے، سب سے چہیتا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ایک یہودی نے آپ کی دعوت فرمائی، ابو طالب سے سوال کیا کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ سب نے کہا کہ میرے علم اور بصیرت کے مطابق یہ لڑکا آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کھانا ختم ہوا تو وہ جو بحیرہ یہودی تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لات و عزا کی قسم دے کر پوچھنا چاہا کہ جس پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لات و عزا کی قسم نہ دے، مجھے ان سے سخت نفرت ہے، مجھے ان سے سخت پریشانی ہے۔ اس یہودی نے ابو طالب کو بتایا کہ جب قریشی قافلہ اس شہر میں داخل ہو رہا تھا اور جب آپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ساتھ لا رہے تھے تو میں اپنی خانقاہ میں، اپنی خیمے کے اندر تھا، اس قافلے کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کے پاؤں پر، کہ اس لڑکے پر بادل کا ایک سایہ، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بعد ازاں یہ قافلہ سامنے درخت کے نیچے خیمہ زن ہوا اور تمام لوگ درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئے، جبکہ یہ لڑکا جگہ نہ ملنے کی وجہ سے دھوپ میں بیٹھ گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کی شاخیں اس پر جھک کر سایہ کر رہی ہیں، اس درخت کی شاخیں اس پر جھک کر سایہ کرنے لگی۔ ایک روایت یہ تھی کہ راہب نے ابو طالب کو بتایا کہ جب آپ کا تجارتی قافلہ بصرہ میں داخل ہو رہا تھا تو اس لڑکے کو دیکھ کر شجر و حجر سجدہ ریز ہو رہے تھے، یعنی درخت، شجر، پتھر سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قافلے کے ساتھ وہاں بصرہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے اور شجر و حجر آپ کے لیے سجدہ کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالنا چاہیے اور ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور ساری کائنات کو، تمام کائنات کو، پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔